ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں بزرگ پیغمبر اللہ کے حکم سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کوئی معمولی خدمت نہیں، بہت بڑی خدمت، بیت اللہ کی خدمت۔ لیکن فکر کیا ہے؟ دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے اس خدمت کو تو قبول کر لے، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کر لے۔ تیری بارگاہ میں اگر یہ خدمت قبول نہیں ہوئی، بڑے سے بڑے کارنامے بھی بیکار ہیں جب تک تیری بارگاہ میں قبول نہ، قبول ہونے کی فکر۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو، وہی سب پرانی باتیں توحید کے موضوع پر، وہی پرانے موضوع پر آپ گفتگو کرتے۔ لوگ نہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج توحید کے ذکر سے تکلیف کسے ہوتی ہے؟ توحید کے ذکر سے تکلیف کسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 40/5 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہے، جن کو اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں، ایسے لوگ اللہ کے ذکر سے ان کا دل بیزار ہوتا ہے۔ بغیر عذر شرعی کے اگر آپ کسی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت پر نہیں ادا کر رہے ہیں، بغیر عذر شرعی کے، آپ اسی نماز کو بعد میں پڑھ کر کے آپ کے نفس کو تسلی تو لے سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیا، لیکن یہ یاد رکھ لو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے میزان میں آپ کی یہ نماز شمار نہیں ہوتی۔ سیدھی بات آپ علماء سے فتوے لیجئے، بغیر عذر شرعی کے آپ وقت پر اگر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اس نماز کو آپ بعد میں کتنا خضوع کے ساتھ پڑھ لو، وہ نماز آپ کی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کیا کردار ہے؟ آج میرے خطاب کا موضوع ہے معاشرے اور سماج کی اصلاح میں مسجد کا کیا کردار ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ 2-3 باتیں بطور تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلم محلوں میں، مسلم آبادیوں میں، مسلم کالونی میں مسجد تعمیر کی جائے اور اسے پاک صاف رکھا جائے۔
اور خوشبوؤں سے معطر رکھا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جہاں بھی جس محلے میں بھی کوئی نئی کالونی آباد ہوتی ہے، وہاں پر مسلمانوں کے گھر آباد ہیں، تو سب سے پہلے وہاں کے اس محلے کے مسلمانوں کو اس محلے میں مسجد تعمیر کرنے کی فکر ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور صرف حکم نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں، صحابہ کرام کے رہنے کا کوئی گھر نہیں، کوئی انتظام نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی تعمیر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. اپنے گھروں کی تعمیر سے پہلے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی. معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ محلہ، ہر وہ نئی کالونی جہاں پر مسلمان آباد ہیں، تو وہاں پر اس کالونی اور اس محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اس پر عمل بھی کیا. اس لیے کہ جس شہر میں، جس بستی میں، جس محلے میں مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ اس محلے، اس کالونی، اس شہر، اس بستی کے لیے حفاظت کا ہے. حفاظت کا ہے. مسجدیں یہ ہماری حفاظت کا ہے. اور ہمارے گھروں کو آباد کرنے سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد، مسجد کو بنانے کے بعد دوسری ذمہ داری جو وہاں کے مسلمانوں کی ہے، وہ یہ کہ اس مسجد کو نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے آباد رکھا جائے. صرف ایمانی جوش میں، ایمانی حرارت میں مسجد بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. اب تو مسجدیں ماشاءاللہ اللہ کے بندے، اللہ والے مسجدوں کی تعمیر بڑی آسانی سے کر دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ مسجد کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کا ہے. کتنی مسجدیں ہیں جو آج نمازیوں سے خالی ہیں. چند بزرگ احباب اس مسجد کو آباد کیے رہتے ہیں. خاص طور پر فجر کی نمازوں میں ہماری مسجدیں بالکل خالی رہتی. مسجد کا مقصد یہ نہیں ہے ہم مسجد پر مسجد تعمیر کرتے جائیں. آج یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو مسجد بنانے کی فکر تو ہے، ہماری پوری انرجی، پوری طاقت مسجد تعمیر کرنے پر ہوتی ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنے پر ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. اللہ والے مسجدیں بنا کر چلے جاتے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج مسجدیں خالی ہیں. بڑے شاندار طریقے سے مسجد کا افتتاح ہوتا ہے، مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے پر ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی کوشش نہیں ہوتی. مسجد کے ذمہ داروں کی بھی فکر کیا ہوتی ہے؟ ہر سال کوئی ایک نیا کام کرنا. کون سا نیا کام کرنا؟ وضو خانے پرانے ہو گئے ہیں، ٹائلساں ذرا اولڈ ماڈل ہے گئے ہیں، اب لیٹسٹ ماڈل کے ٹائلس آ گئے ہیں، اب وہ نئے ٹائلس ڈلائیں گے، اب ٹیوب لائٹ LED ڈلائیں گے. مسجد میں کیا ہے؟ شیٹ کی مسجد ہے، گرمی بہت ہے، AC لگائیں گے، اچھی قالین ڈلائیں گے. مسجد کو صرف بنانے میں، سنوارنے میں، نقش و نگاری کرنے میں، پختہ کرنے میں ہی ہماری پوری طاقت صرف ہوتی.
इल्ला माशाअल्लाह। बहुत कम मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर मस्जिद को नमाजों से, अल्लाह की इबादत से, दावत व तबलीग के कामों में मस्जिद को आबाद रखा जाए, मसरूफ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इस जानिब तवज्जो बहुत कम। ये बहुत बड़ी हकीकत, बहुत बड़ी सच्चाई है। कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी। आज का हाल क्या है? पक्की है मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मस्जिद बनाने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मस्जिदों को बनाने के बाद उसको आबाद करने की फिक्र हमें करना है। क़यामत के दिन सिलसिला सैया की हदीस है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युनादी यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुकारेगा, निदा लगाएगा हश्र के मैदान में, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ है, मेरे पड़ोस में रहने वाले बंदे। फरिश्ते ताज्जुब से कहेंगे, ऐ अल्लाह, वमन यंबगी अन युजाविरक, तेरे पड़ोसी बनने के लायक कौन लोग हैं जो तेरे पड़ोस में रहेंगे? ऐ अल्लाह, वो खुश नसीब बंदे कौन है? तो अल्लाह ताला कहेगा, ऐना उम्मारुल मसाजिद, ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को बना करके उन्हें मस्जिदों को आबाद करने वाले, तामीर करने वाले कहाँ हैं? जो मस्जिदों को आबाद रखते थे, मस्जिदों की तामीर करते थे। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मस्जिद बनाना ये कमाल नहीं है। मस्जिद बनाने के बाद असल मस्जिद को आबाद रखना और मस्जिद के जो मकासिद हैं, मस्जिद के जो हुकूक हैं, उनको अदा करने की फिक्र करना, ये असल चीज़ है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि मस्जिद की खिदमत, मस्जिद की खिदमत, आज मस्जिदों के ट्रस्टी बनने, मस्जिदों के मेंबर बनने, जिम्मेदार बनने के लिए बाज़ मकामात पर बड़ी घमसान रहती है, बड़ी लड़ाई रहती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मस्जिद की खिदमत बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत, बड़ी इज्जत और शरफ की बात है, बहुत बड़ा मकाम है। मस्जिद की मामूली खिदमत भी अगर अल्लाह ताला आपसे ले रहा है, आपको मौका दे रहा है, तो आप यकीनन अल्लाह के नजदीक बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। सही बुखारी की एक हदीस हमेशा जहनों में रखें। सही बुखारी की हदीस, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर जा रहे हैं, मुसल्ले पर खड़े हैं। अचानक आपकी नज़र क़िबले की दीवार पर पड़ी। क़िबले की दीवार पर कोई आदमी क़िबले की दीवार पर थूक दिया है, उसका बलगम क़िबले की दीवार पर लगा हुआ है। हम मस्जिद में आते हैं बड़ी शान से, क्या तो कुछ कमी नजर आई? पूरा घर का पूरा गुस्सा मस्जिद के मोहसिन और इमाम पर उतारते हैं। क्या जी, पानी टैंकी में पानी भरने नहीं होता, मस्जिद की सफाई करने नहीं होता, फला परेशानी, फला कमी, हम पूरा गुस्सा मस्जिद के मोहसिन, मस्जिद के खादिम, मस्जिद के इमाम से इंतकाम लेते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मस्जिद के क़िबले की दीवार पर पड़ी। वो भी क्या है? किसी का बलगम और थूक, जो हर इंसान की तबीयत नागवार महसूस करती है, घिन महसूस करती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को हुक्म नहीं दिया, किसी मोहसिन को नहीं बुलाया, किसी से साफ करने का हुक्म नहीं दिया। सही बुखारी के अल्फाज याद रखें, फहक्कहू बियदी, फहक्कहू बियदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपने दस्ते मुबारक से खुरच करके उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ किए। फहक्कहू बियदी, सही बुखारी की हदीस है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बलगम और थूक को अपने दस्ते मुबारक से साफ करके उम्मत के लोगों को, क़यामत तक के मुसलमानों को
یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں، مسجد کے ذمہ دار بننے کی خواہش رکھنے والوں، ذمہ دار بننے کے لیے نہیں، مسجد کی خدمت کا اپنے دل میں جذبہ رکھو، مسجد کی خدمت کا اپنے دل میں تمنا رکھو۔ مسجد کی معمولی خدمت بھی اگر اللہ تم سے لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی، بڑی عزت، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بلغم اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر کے، صاف کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ مسجد کی معمولی خدمت، مسجد کی صفائی بھی یہ بڑی عزت کی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا عمل ہے، اللہ کے نزدیک بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اللہ کے نزدیک بڑا مبارک عمل ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، معلوم یہ ہوا آج سے مسجد کی خدمت کے لیے ہم کبھی مؤذن اور خادم کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد کے کسی بھی کام کے لیے ہم مؤذن اور خادم کا انتظار نہیں کریں گے۔ مؤذن اور خادم کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کی ذمہ داری، لیکن اگر میں مسجد میں آیا، کوئی چیز قابل اصلاح نظر آئی تو میں اس کو آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرنے میں اپنے لیے باعث عزت، باعث سعادت سمجھوں گا۔ کیا بھائی برابر ہے؟ مسجد کی خدمت ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں، یہ میری عزت کی بات ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مسجد کی خدمت لیا، چھوٹی سے چھوٹی خدمت۔ میرے بزرگ اور دوست، تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کی چھوٹی سی خدمت سے لے کر بڑی سے بڑی خدمت، آپ کتنی بھی بڑی خدمت انجام دیں۔ لوگ بڑے فخر سے کارنامے بیان کرتے ہیں، میرے بابا 10 سال مسجد کے سیکریٹری تھے، میرے دادا 10 سال مسجد کے متولی تھے، میرے فلاں اتنی خدمت کرے، انہوں بلا معاوضہ کام کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنے والوں، غور سے سن لو، باپ دادا جو خدمت کرے، جو کارنامے انجام دیے، جو خوبیاں ان کی ہیں وہ لے کر دنیا سے چلے گئے، ان کی خوبیوں کا صلہ ان کو خبر میں مل رہا، ان کی خوبیوں اور ان کی خدمات کا بدلہ اللہ آخرت میں ان کو دے گا۔ ان کے کارناموں پر فخر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیے، وہ اللہ والے تھے، خدمت گزار تھے، دین کے داعی تھے، مسجد کے متولی تھے، مسجد کے ذمہ دار تھے، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اسی خدمتیں انجام دیتے۔ صرف باپ دادا کے کارناموں اور خدمات کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بڑی سے بڑی خدمت اگر اللہ آپ سے لیتا ہے مسجد کی، تو آپ اس خدمت کے لیے اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا فرمائیں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ بڑی سے بڑی خدمت آپ نے مسجد کی کر دی، آپ نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی، زمین وقف کی، پوری مسجد آپ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے پوری مسجد کی آپ نے تعمیر کر دی، پوری زندگی آپ مسجد کے بحیثیت ذمہ دار خدمت کیے، بڑی سے بڑی خدمت اللہ نے آپ سے لیا۔ آپ اس خدمت پر فخر مت کیجیے، آپ اس خدمت پر فخر مت کیجیے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، ورنہ بڑی سے بڑی خدمت بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول نہیں ہوئی تو بیکار ہے، بیکار ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں بزرگ پیغمبر اللہ کے حکم سے نبی ہیں، خلیل ہیں، وہ بھی کون سی مسجد؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت اُزِّئَ للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں بزرگ پیغمبر اللہ کے حکم سے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کوئی معمولی خدمت نہیں، بہت بڑی خدمت، بیت اللہ کی خدمت۔
لیکن فکر کیا ہے؟ دعا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس خدمت کو تو قبول کر لے، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کر لے۔ تیری بارگاہ میں اگر یہ خدمت قبول نہیں ہوئی، بڑے سے بڑے کارنامے بھی بیکار ہیں جب تک تیری بارگاہ میں قبول نہ، قبول ہونے کی فکر۔ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دو، بڑی سے بڑی نیکی کر لو، بڑی سے بڑی خدمت کر لو، لیکن اس پر فخر کرنے کے بجائے، غرور میں آنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی دعائیں کرو۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، سلف میں وہیب بن ورد رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت کی تلاوت کی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس آیت پر جب پہنچے رونے لگے بے ساختہ۔ اس آیت پر پہنچ کر کے بے ساختہ رو رہے ہیں وہیب بن ورد رحمہ اللہ، اور کہتے ہیں یا خلیل الرحمن، یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ یتقبل من، اے رحمان کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے بڑے بزرگ پیغمبر ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے، سب سے عظیم خدمت بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ فکر دامن گیر ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، 500 روپے مسجد کا چندہ لکھا کر کے مچھیں پھرانے والے، اپنا غرور دکھانے والے اور اپنا حکم چلانے والے مسجدوں میں بڑی سے بڑی خدمت کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر رو کہ اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنا ضروری تھا۔ اصلاح معاشرہ میں، میرا وقت کم ہے، اصلاح معاشرہ میں، سماج اور معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو 5 وقتہ نمازوں کے لیے محدود کر لیا ہے۔ 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز پڑھو، مؤذن کا کام، نماز ختم ہوئی لوگوں کا انتظار کرتے ہوئے مؤذن بیٹھتا ہے، کیا ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسے ایک بے چینی رہتی ہے، اسے بھی کہاں کی جانا ہے، بیچارے کی 5000 6000 تنخواہ ہے، وہ ایک ڈیوٹی نہیں کر سکتا ہے، کہیں دوسری جگہ بھی ڈیوٹی کرنا ہے، اب بڑے بے صبری سے انتظار کرتا رہتا۔ جلدی لوگ سنتیں ختم کر کے فارغ ہوئے تو میں مسجد کی کیلی ڈال کر کے اپنی ڈیوٹی کر لیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہر نماز میں ہماری مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، مسجدوں کو ہم نے 5 وقت کی نمازوں کے لیے خاص کر لیا، وہ بھی 5 وقت کی نمازوں میں گنے چنے اللہ کے بندے آتے ہیں، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ یہ مسجدیں جمعہ کے لیے خاص ہو گئی، جمعہ میں یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، مسجدیں یہ مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی کے سارے مسائل کا حل، مسلم سوسائٹی کے سارے مسائل کا حل مسجد ہے۔ مسجد کے ذریعے ہم مسلم معاشرے کے سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان مسجدوں کا مقصد کیا ہے، ان مسجدوں کا پیغام کیا ہے، مسجدوں کی تعمیر کس لیے ہوتی ہے۔ خیر القرون میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں ان مسجدوں کا استعمال کن کن چیزوں میں ہوتا تھا، معاشرے کی اصلاح میں ان مساجدوں کا کیا کردار ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ مسجد مرکز توحید ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ مرکز توحید ہے، اور مرکز توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے گیٹ پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت نمبر 18 لکھ دیے کافی۔ میں نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی، مسجد کے گیٹ پر، مسجد کی دیواروں پر شاندار طریقے سے آیت لکھی ہوئی ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مت پکارو، لیکن اسی مسجد میں ایک جانب قبر بنی ہوئی ہے اور ایک طرف نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے سجدے کر کے جا کر کے اس قبر کے سامنے سجدے کرتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ مسجد مرکز توحید ہے، یہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی عبادت، اور ایک اللہ کے سامنے
सजदे होंगे। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। हमें इस मस्जिद से लोगों को तौहीद का दर्स देना, तौहीद की तालीम, लोगों के अकायद की इस्लाह करना है। लोगों के अंदर जो बदअकीदगी है, जो बातिल नजरियात हैं, जो शिर्क के चोर दरवाजे उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में, उनकी दुकानों में, उनके मकानों में घुस गए हैं, हमें लोगों के अकीदे की इस्लाह करना। मस्जिद ये असल मरकज़ तौहीद है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है कि हमारी मस्जिदों में, अहले हदीस मस्जिदों में लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर साल हा साल गुजर जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जो हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और जो आज लोगों के नज़रियात हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अहले हदीस मसाजिद में साल हा साल गुजर जाते हैं, तौहीद के मौजू पर खुतबे नहीं होते, तौहीद के मौजू पर खुतबे बहुत कम होते, और लोग सुनना भी गवारा नहीं करते। क्या मुल साहब, वही तौहीद की बात, तौहीद की बात, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह एक है, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करो, वही सब पुरानी बातें तौहीद के मौजू पर, वही पुराने मौजू पर आप गुफ्तगू करते। लोग ना बयान करना चाहते हैं और ना सुनना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज तौहीद के जिक्र से तकलीफ किसे होती? तौहीद के जिक्र से तकलीफ किसे होती है? कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर आयत नंबर 40 और 5 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। वो लोग जिनको आखिरत पर ईमान और यकीन नहीं, जिनके दिलों में रब का खौफ नहीं है, जिनको अल्लाह पर यकीन और भरोसा नहीं, ऐसे लोग एक अल्लाह के जिक्र से उनका दिल बेजार होता है, उनको नफरत होती है। क्या तौहीद की बात, क्या एक अल्लाह की बात, हमेशा वही पुरानी बात है। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह ने कहा वही गैरुल्लाह का जिक्र छेड़ दो, पीरों और मुरीदों के किस्से शुरू कर दो, बुजुर्गों के वाक़यात बयान कीजिए, लोग मजे ले ले करके आपकी बातें सुनेंगे। इज़ा हुम यस्तबशिरून, लोग खुश हो जाते, मगन हो जाते। क्या अच्छी बातें बोले, क्या वाक़यात बोले। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अल्लाह की इबादत, ये मस्जिद की तामीर का मकसद क्या है? यहाँ पर तौहीद की गुफ्तगू होगी, लोगों के अकायद की इस्लाह की जाएगी, और लोगों में जो बदअकीदगी पाई जा रही उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। ये मस्जिद की तामीर का अव्वलीन मकसद है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में एक बात हमेशा हर खुतबे में बोलते थे, क्या? फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। दीन में हर नई चीज बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये बात कहते थे, सहाबा के सामने। सहाबा के सामने, किनके सामने? सहाबा के सामने, जो तौहीद, ईमान और सुन्नत के बड़े आला मकाम पर थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बिदात की मजम्मत, बिदात की संगीनी, बिदात की खतरनाकी को हर खुतबे के आगाज में बयान करते थे। मालूम क्या हुआ कि अगरचे हम तौहीद परस्त हैं, हमारा ईमान और अकीदा दुरुस्त है, लेकिन अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना यह हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक जरूरी है। जब तक हमारी जान में जान बाकी है, हम तौहीद पर कायम रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम अल्लाह से वैसे ही डरो जैसे उससे डरना चाहिए, और जब तुम्हारी मौत आए, तुम्हारा खात्मा हो, तो इस्लाम और ईमान पर हो। जिंदगी की आखिरी सांस तक हम मोमिन और मुवहिद रहें, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मालूम क्या हुआ कि मस्जिद की तामीर का सबसे बड़ा मकसद क्या है? इस्लाह अकायद, तौहीद की दावत, सुन्नत की दावत, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। इदा सालता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह। जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हर चीज का मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला अल्लाह ताला है।
सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, मुश्किल को टालने वाला अल्लाह, हर चीज अल्लाह के हाथ में। ऐ अल्लाह, जिसे तू देना चाहे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, जिसे तू महरूम कर दे दुनिया की कोई ताकत उसे नवाज नहीं सकती। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अकीदे की बुनियादी बातें, अकीदे की अहम बातें हम लोगों के सामने पेश करें, लोगों के ईमान और अकीदे को मजबूत करें। आज हमारे पास इबादत में जो सुस्ती नजर आती है, इबादत में जो हमारे अंदर सुस्ती और कमजोरी, दीन पर चलने में जो हम हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं, उसकी वजह क्या है? हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी है। हमारा ईमान और अकीदा जो बुनियाद है, जो असास है, जो असल है, अगर हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए, तो हमारे लिए दीन पर चलना बहुत आसान है। हमारे लिए दीन पर चलना बहुत आसान है। इबादत में हमारे अंदर कोई सुस्ती और गफलत नजर नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मक्की जिंदगी में 13 साल सिर्फ एक ही मजमून, 13 साल एक लंबी मुद्दत, 13 साल की एक लंबी मुद्दत सिर्फ एक ही मजमून आपने लोगों को पढ़ाया, सिर्फ तौहीद की दावत दी। उसके बाद मदीना जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में पूरा दीन, पूरी शरीयत लोगों को समझा दी। 13 साल तौहीद का दर्स देने से जब उनके दिलों में अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन और भरोसा मजबूत हो गया, रासिख हो गया, जम गया, तो फायदा क्या हुआ? मदीना जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हुक्म पैगंबर है, इधर गर्दन झुकाई है। नबी का हुक्म होता, नबी का इशारा होता, फौरन अमल शुरू हो जाता था। दीन पर चलना, दीन पर अमल करना, नबी की सुन्नतों पर की इत्तबा करना उनके लिए आसान हो गया। शराब जैसी नशा की चीज, एक मर्तबा नबी की मुनादी ने ऐलान किया, अला इन्नल खमर कद खुर्रिमत, आज से शराब हराम कर दी जा रही है। यकीनी तौर पर जो लोग शराब पी रहे थे, शराब को अपने, शराब के गिलास को अपने मुंह से खरीद किए हुए थे, उठाकर फेंक दिए, मटकों को तोड़ दिए, शराब को बहा दिए। मदीना की गलियों से चंद मिनटों में हर तरफ शराब ही शराब बह रही थी। नशे की चीज को छोड़ना, वो भी फौरन छोड़ना, सुनते ही छोड़ देना, कोई आसान चीज नहीं है, कोई आसान चीज नहीं। लेकिन अमल पर उभारने वाली चीज, नबी की सुन्नत पर फौरन अमल करने वाली ताकत क्या थी? वो ईमान की ताकत थी, वो तौहीद की ताकत थी, जो 13 साल उनके दिलों में, उनके दिमागों में तौहीद का दर्स बिठाया गया था। ये तौहीद की अज़मत, ये अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की अज़मत का दर्स था कि इधर नबी का इशारा होता, उधर सहाबे किराम अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते थे और सब कुछ लुटा करके ये एहसास करते थे, जान दी, दी हुई उसकी थी, जान दी, दी हुई उसकी थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर दीन पर चलने में हमारे लिए मुश्किल हो रही है, नबी की सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है, इबादतों में हमारे अंदर सुस्ती और कोताही है, तो ये हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी है, ये हमारे ईमान और यकीन की कमजोरी। इसलिए मस्जिद का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा हदफ, सबसे बड़ा टारगेट लोगों के अकायद की इस्लाह, तौहीद की तालीम, डंके की चोट पर हिकमत के साथ खुल्लम खुल्ला तौहीद का ऐलान हमारे मिंबरों से होना चाहिए। सुन्नत की तालीम, बिदात की मजम्मत हमारे मिंबरों से होना चाहिए। आज तो लोगों ने हिकमत का एक गलत मफहूम ले लिया, क्या भाई मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लोग सब मिल करके रहना, इत्तेहाद और इत्तफाक का एक गलत माना, इत्तेहाद और इत्तफाक का एक गलत माना। उनकी पॉलिसी क्या है? अपना छोड़ो मत, किसी को छेड़ो मत। क्या है? अपना छोड़ो मत, किसी को छेड़ो मत। इस तरीके से हम लोग मिल करके रहेंगे, इस तरह से हम मिल करके रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किताब और सुन्नत के ज़ख़ीरे में कहीं भी इत्तेहाद और इत्तफाक का ये माना कहीं भी नहीं बयान किया गया। इत्तेहाद और इत्तफाक अगर होगा तो कलमे की बुनियाद पर होगा, इत्तेहाद और इत्तफाक होगा तो किताब और सुन्नत पर इत्तेहाद और इत्तफाक होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक की बात की जाएगी
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف کا حل چاہتے ہو، مسائل کا حل چاہتے ہو، مسلمانوں متحد ہونا چاہتے ہو، ایک ہی پلیٹ فارم کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یہ دو رخی چھوڑ دو، دو رخی چھوڑ دو، کتاب و سنت ہی ہمارا ایک ہی پلیٹ فارم۔ اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت۔ یہ سب نئی نئی پالیسیاں لا کر کے امت میں گمراہی پھیلائی جا رہی، امت کے لوگوں کو بہکایا اور بھٹکایا جا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات کی جائے، سیدھی سیدھی بات، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہ۔ حلال واضح، حرام واضح۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ توحید کا راستہ کیا ہے، شرک کا راستہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کلی کلی بات۔ آج اتحاد کے نام پر، لوگوں کو ملانے کے نام پر لوگوں میں اختلاف ہوگا، کسی کو چھیڑو مت، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں میرے بزرگ اور دوست، گمراہی کی باتیں۔ کتاب و سنت کی دعوت کھلم کھلا علل اعلان ہمارے ممبروں سے، ہماری مسجدوں سے ہونا، ورنہ ہماری مسجد کی تعمیر کا مقصد بیکار ہے۔ ہماری مسجد کی تعمیر کا سب سے اولین مقصد توحید کی دعوت ہے، مرکز توحید۔ یہ مسجد کیا ہے؟ مرکز توحید ہے میرے بزرگوں۔ یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، مسجد کیا ہے؟ یہ مرکز توحید ہے۔ دوسری چیز، یہ مرکز عبادت ہے، یہ مرکز عبادت ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ نمازیں، اور وہ بھی نمازوں کو باجماعت جوڑ دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ میں اپنے گھر میں، اپنی دکان میں اپنے حساب سے نماز پڑھ لوں گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اور بعض لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ صبح 7 بجے اٹھے تو 7 بجے فجر، 8 بجے اٹھے تو 8 بجے فجر۔ کیا ہے؟ دکان میں زیادہ کسٹمر ہیں، زیادہ بزی ہیں تو ظہر اثر ایک ساتھ ملا لیے۔ اور کبھی کبھار کچھ ایسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ظہر اثر مغرب ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہماری مرضی اور اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نمازیں مومنوں پر وقت مقررہ پر، ٹائم ٹیبل، ٹائم کے ساتھ فرض ہے۔ ہر نماز کا جو وقت، اول وقت جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر نماز کو وقت پر فرض ہے، بغیر عذر شرعی کے۔ اگر آپ کسی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت پر نہیں ادا کر رہے ہیں، بغیر عذر شرعی کے، آپ اسی نماز کو بعد میں پڑھ کر کے آپ کے نفس کو تسلی تو لے سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیا، لیکن یہ یاد رکھ لو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے میزان میں آپ کی یہ نماز شمار نہیں ہوتی۔ سیدھی سیدھی بات، آپ علماء سے فتوے لیجئے، بغیر عذر شرعی کے آپ وقت پر اگر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اس نماز کو آپ بعد میں کتنا خضوع کے ساتھ پڑھ لو، وہ نماز آپ کی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث یاد رکھ لو، ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ۔ ایک آدمی، بعض لوگوں کا خیال کیا ہے بھائی، مجھ سے کتنا ہوتا نماز پڑھتا ہوں، مجھے کتنا آتا ہے ویسا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دنیا کے بارے میں بچپن میں موبائل فون دیکھا نہیں تھا، آج ہمارے بزرگ لوگ بھی ماشاءاللہ ٹچ فون چلاتے رہتے اور بڑے شان سے چلاتے ہیں۔ اس میں ویڈیو کال بیٹے سے بات کر رہے ہیں، سعودی میں میرا بیٹا رہتا ہے، امریکہ میں میرا بیٹا رہتا ہے، ویڈیو کال سے بات کر رہے ہیں، میں اپنے بچے کو یہاں سے دیکھتا ہوں، آفس میں میرا بیٹا کام کر رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارا دماغ کتنا کام کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم کتنے چالاک، ذہین، ہوشیار ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، دین پر چلنے کی بات آتی ہے، دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم سب سے بڑے بد دماغ، کمزور، جاہل، نادان بن جاتے ہیں۔ کیا ہے مول صاحب؟ بچپن میں ماں باپ قرآن نہیں پڑھائے، بچپن میں دعائیں نہیں سیکھے، بچپن میں نماز کا طریقہ نہیں سیکھے، کتنا آتا وتا پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نہیں چلے گا، یہ عذر، یہ بہانے، یہ ہیلے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम बेइल्म हो, शरीयत के मसाइल नहीं जानते हो, दीन पर अमल करना तुझे मालूम नहीं, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, वजू के मसाइल अगर आपको मालूम नहीं है, इल्म वाले हैं, इल्म वालों के पास जाओ, उनसे सवाल करो, उनसे पूछो, अपने मसाइल का हल उनसे तलाश करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे दुनिया के बारे में एक आदमी, एक नौजवान एक नया फोन खरीदना चाहता, 10 दोस्तों से मशवरे करता, बार बार उसको मोबाइल में नेट पे सर्च करता, उसके सिफात क्या है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी खामियां क्या है, 10 लोगों से मशवरा लेता है। कोई एक आदमी कार खरीदता है, 10 बार उस पर गौर व फिक्र करता है। दुनिया के बारे में हम इतने एडवांस, इतने चालाक, लेकिन जब दीन की बात आती है तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें बचपन में नहीं सीखे, बचपन में नहीं पढ़े, बचपन में दुआएं याद नहीं किए, बचपन में नमाज का तरीका नहीं सीखे, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हम सीखें। तो नमाज ये मस्जिद क्या है, मरकज़ इबादत है। नमाज ये मस्जिद क्या है, मरकज़ इबादत है। यहाँ पर हम अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, और अगर इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो, कुरान की तिलावत ना हो, अल्लाह की किबरियाई, उसकी बड़ाई ना बयान की जाए, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मस्जिद हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह के पास हुज्जत पेश करेगी। मस्जिद तो अल्लाह वाले बना दिए, लेकिन इस मस्जिद में अल्लाह की बड़ाई नहीं बयान की, मस्जिद में इबादत नहीं की गई। तो मस्जिद ये क्या है, अल्लाह की इबादत है। मस्जिद ये मरकज़ इबादत है। और यहाँ पर अगर बाज़ लोगों के, बाज़ अहबाब के घर मस्जिदों से दूर रहते हैं, चल करके आना है, गाड़ियाँ नहीं हैं, याद रखें, आप मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए एक एक कदम बढ़ाते हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बड़े खुश नसीब हैं। आपका एक एक कदम 22 अजर है, एक एक कदम आपका 22 अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तवस्सा फी बैती फ़अहसनल वुज़ूअ सुम्मा अतल मस्जिद फ़हुवा ज़ाइरुल्लाह व हक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम ज़ाइर। अगर कोई शख्स अपने घर में अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए चल करके आता है, तो फ़ायदा क्या है, वो अल्लाह का मेहमान होता है। मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए घर से वज़ू करके आने वाला इंसान अल्लाह का मेहमान। और मेज़बान की ये जिम्मेदारी है कि अपने मेहमान की वो तकरीम करे। गरीब से गरीब मेज़बान अपने घर पर आने वाले मेहमान की हर मुमकिन तरीके से अपनी ताकत भर उसकी इज्जत करता है, उसको खुश करके भेजता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बंदे, जब तू बावजू होकर के अल्लाह के घरों की तरफ अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, अल्लाह का तू मेहमान होता है। और मेज़बान की जिम्मेदारी है कि वो अपने मेहमान की तकरीम करे। और एक हदीस याद रखिए, तबरानी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मस्जिदों की तरफ हम चल करके आते हैं, कितना अजीम अमल है, कितनी बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यूतर रजुल फी कब्री, एक मैयत को कब्र में लाया जाता है, उसके बाद अजाब का फरिश्ता उसके पास आना चाहता है। यूतर रजुल फी कब्री फइदा उतिया मिन क़िबल रासी दफ़ातहु तिलावतुल कुरान वइदा उतिया मिन क़िबल यदैहि दफ़ातहु सदका वइदा उतिया मिन क़िबल रिजलैहि दफ़अहु मश्युहु इलल मसाजिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक इंसान को खबर में दफनाया जाता है, अजाब का फरिश्ता उसके सिराने से उसके पास आना चाहता है, सर की तरफ से। कुरान मजीद की तिलावत उसके सामने खड़ी हो जाती है, कुरान की तिलावत। मेरे खुशनसीबों, मेरे मुसलमान भाइयों, आज कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक, मुसलमानों का ताल्लुक सिर्फ जज्बाती और जोशीला हमारा ताल्लुक है, जज्बाती ताल्लुक। दुनिया के किसी कोने में अगर कहीं दुश्मन इस्लाम कुरान की बेहुरमती करते हैं, दुनिया के पूरे मुसलमान जज्बात में आते हैं, कुरान की बेहुरमती की गई। यकीनन कुरान हमारी मजहबी किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान की बेहुरमती, नबी की शान में बेहुरमती, इस्लाम की बेहुरमती, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। एक मुसलमान का ईमानी जोश में आना, एक मुसलमान की गैरत भड़क जाना, यह फितरी बात है, फितरी बात है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हम दिन और रात में आए दिन हम कुरान मजीद का कितना एहतराम करते हैं,
قرآن مجید کا ہمارے پاس کتنا تعلق. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں کسی پر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا. ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے. کتنے دن گزر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ہم قرآن نہیں لیتے ہیں. اللہ معاف کرے. ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے. ہر شخص جائزہ لے. کتنے دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، ہم اپنے ہاتھوں میں قرآن نہیں لیتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمیں توفیق نہیں ملتی. صحابہ کرام اگر کسی دن قرآن کی تلاوت نہیں کیے عجیب بے چینی محسوس کرتے تھے. آج میں نے کون سی چیز کھو دی ہے؟ کیا مجھ سے گم ہو گیا ہے؟ کیا میرے اندر پریشانی ہے؟ میں روزانہ قرآن پڑھنے والا، آج قرآن نہیں پڑھ سکا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب قبر کے اس تاریک کوٹھری میں، اس تنہائی میں جہاں تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان، تمہارے دوست و احباب سب مٹی میں دفنا کر کے اس قبر کی تاریکی کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس وقت جب عذاب کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی ڈیفنس میں، دفاع کرنے کے لیے، اور کہے گی کہ اس بندے کے پاس تو عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. فرشتہ دوسری طرف سے اس کے سامنے سے اس کے پاس آنا چاہے گا. دفعت صدقہ، صدقہ اور خیرات جو دنیا میں کرتا تھا اللہ کی راہ میں چھپ چھپ کر کے، غریبوں کی مدد، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، وہ صدقہ اور خیرات، وہ نیکی وہاں پر اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اس کے سامنے، اور عذاب کے فرشتے کو روکے گی تو اس بندے کے پاس نہیں جا سکتا. عذاب کا فرشتہ اس کے پیر کی طرف سے آنا چاہے گا، پیر کی طرف سے. اس وقت دفعہ مشیہ الی المساجد، مسجدوں کی طرف جو چل کر کے جاتا تھا، اس کا یہ عمل اس عذاب کے فرشتے کو روکے گا. اے فرشتہ، تو اس بندے کو عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا، یہ اپنے مبارک قدم اللہ کے گھروں کی عبادت، اللہ کے گھروں کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے چل کر جاتا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑا عظیم عمل ہے. تو مسجد یہ کیا ہے؟ مرکز توحید ہے. نمبر ایک مسجد کیا ہے؟ مرکز توحید ہے. نمبر ایک مسجد مرکز توحید ہے. اور نمبر دو مرکز، یہ مسجد کیا ہے؟ مرکز عبادت ہے. ماشاءاللہ، مسجد مرکز عبادت ہے. اور تیسری بات، مسجد یہ مرکز تعلیم و تربیت ہے. مسجد یہ کیا ہے؟ مرکز تعلیم و تربیت. مسجد میں کچھ بھی نہ ہو، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کے ساتھ چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام. یہ افتتاحی پروگرام کر لینا فائدہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے. اس مسجد میں اگر مکتب کا انتظام نہیں ہے تو کل ذمہ داران بیٹھ کر کے مسجد میں مکتب کا پہلے انتظام کرو. اور میں ابھی ہمارے مقامی علماء کو مشورہ دے رہا تھا کہ یہاں پر خواتین کا انتظام نہیں. الحمدللہ ایک دروازہ ہے، اگر ہو سکے تو دوسرا کوئی دروازہ بنا کر کے خواتین کے لیے اسی مسجد میں 10-15 عورتیں ہی آئیں، لیکن عورتوں کے لیے باقاعدہ مسجد کا انتظام، نمازوں کا انتظام ہو، اور کم سے کم وہ جمعہ میں آئیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج خواتین کے لیے بہکنے کے، بھٹکنے کے، بے حیائی کے بہت سارے راستے ہیں. ہماری خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو یہ مسجدیں بچی ہیں. مسجدیں بچی ہیں. ہماری مسلم بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کو دین پر باقی رکھنے کے لیے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے یہ مسجدیں آج بچی ہیں. یہاں مسجدوں پر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو شخص مسجد جاتا ہے یا تو دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے جا رہا ہے، دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے جا رہا، کتنا بڑا اجر ہے. کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب.
کہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب ہو سکتا کیا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا. اللہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اپنے بندوں کو بڑے بڑے اجر و ثواب دینا چاہتا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ مغفرت کے لیے ہمارا اپنا دروازہ کھولا ہے. اللہ آسمان سے پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے پکارے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کر دوں. ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخش دوں. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. یہ مسجد کیا ہے؟ مرکز تعلیم و تربیت. یہاں پر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ہو، نوجوانوں کو بلایا جائے، نوجوانوں کو یہاں پر ٹریننگ دی جائے. تعلیم و تربیت سے متعلق بہت ساری باتیں تھیں، میں اپنی بات اور آگے بڑھاتا ہوں. چوتھی چیز، یہ مسجد باہمی تعارف کا ذریعہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ایک مصلی 20 سال سے ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 20 سال سے. اس کے جنازے کا امام صاحب اعلان کرتے ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، جناب حسین صاحب کا اچانک صبح انتقال ہو گیا. میں ایک نام لے رہا ہوں چپکے، پھر حسین صاحب کوئی ہوں گے تو کہیں گے کہ میرا نام بیش کرے. جناب حسین صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے. ظہر کی نماز میں ان کی نماز جنازہ کے لیے مسجد میں جنازہ لایا جائے گا. لوگ بعد میں جب ادھر ادھر بکھرتے ہیں پوچھتے ہیں کون بھائی حسین صاحب، کون بھائی ہو؟ حسین صاحب نہیں جی معلوم، انہوں گڈے سے کالے سے رہتے تھے نا، وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑتے تھے. انہوں لمبے سے موٹے سے وہ مسجد میں ہمیشہ آتے رہتے تھے. فجر کی نماز دیکھو ایک بار میں نہیں چکاتے تھے. ہم کیا ہے ان کے صفات بیان کرتے ہیں، گڈے سے، کالے سے، لمبے سے، موٹے سے. نام تک ہمیں یاد نہیں رہتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بندہ ہماری مسجد میں 20 سال سے نماز ادا کرتا ہے، ہمارے صف میں ہمارے ساتھ ٹھہرتا ہے، ہمارے حلقوں میں ہمارے دروس میں بیٹھتا ہے، ہمارے خطبوں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتا ہے. لیکن ہم اسے صرف اتنا جانتے ہیں، وہ لمبا، وہ موٹا، وہ گڈا، وہ فلاں، اس کا نام تک ہم نہیں جانتے. مسجد یہ کیا ہے؟ باہمی تعارف. لوگوں سے کون تو بھی نیا آدمی آئے اس سے آپ محبت سے ملاقات کیجئے، سلام مصافحہ کیجئے. کہاں والے بھائی، کہاں سے آئے ہیں آپ، کے یہاں کون رشتے دار ہیں، کیا مقصد ہے؟ آپ محبت سے ان سے ملیے، ہر آدمی سے ملاقات ہو. مسجد میں 5 مرتبہ مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ 5 مرتبہ اس محلے کے، اس بستی کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کی خیر و عافیت لیں گے. کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے گھر جانا، اس کے مسئلے کو حل کرنا، یہ سب مسجد کا مقصد. آج کیا ہے؟ آدمی آیا، ہمیں کیا ہے؟ نماز پڑھے سیدھے گھر کو گئے، نماز پڑھے سیدھے دکان کو گئے. میرے بزرگ اور دوستو، مسجد میں آنے والے مسلیان کا تعارف ہونا چاہیے، ہر ایک سے ملنا جلنا، ہر ایک سے محبت سے بات کرنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک بات کیا ہے؟ خدمت خلق. سماج اور سوسائٹی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، خاص طور پر مسجد کے آزو بازو جو لوگ ہیں ان کی ہم خدمت، کسی مشکل حالت میں مسجد کی طرف سے، ہر کام مسجد کی طرف سے. آپ کوئی رمضان میں راشن کٹ بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی مشکل حالت میں، کسی آفت میں آپ مدد کر رہے ہیں، مسلم غیر مسلم کی تفریق کے بغیر آپ مسجد سے کام کیجئے. لوگوں کو کیا ہوگا؟ مسجد سے جڑنے کا ایک سبق ملے گا. اور بعض شہروں میں وزٹ اور مسجد، آئیے ہمارے مسجد کی زیارت کیجئے، ہمارے مسجد میں آ کر کے دیکھیے. ایک پروگرام رکھ رہے ہیں جس میں غیر مسلموں کو آپ دعوت دے رہے ہیں. مسجد میں ممبر کیا ہوتا ہے، ممبر سے کیا پکارا جاتا ہے، مصلی کیا ہے، اور یہاں پر کس طرح نمازیں ہوتی ہیں، یہاں وضو خانے کیا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں مسجد کے اندر. باہر کے لوگ کیا ہے، مسجد کو دیکھ کر کے مسجد کے بارے میں ایک عجیب تصور ہے ان کا. یہاں کیا چلتا ہے؟ مسجد کے آپ بلائیے، وزٹ کرائیے، لوگ آئیں گے اور مسجد کے ایکٹیویٹیز کو جان کر کے ان کی غلط فہمیاں ختم ہوں گی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کے بعد اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ان ذمہ داریوں، ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ،
جو مسجد کے بانئین ہیں، ذمہ داران ہیں، جس خلوص سے خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام